بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ظاہر ہے ہم 22 تاریخ کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کل 4 بجے، شاید 4 بجے، کبھی 3 بجے کہہ رہے ہیں، کبھی 4 بجے کہہ رہے ہیں، مگر ہم مان لیتے ہیں کہ 3 یا 4 بجے جو ہے کل یہ سلسلہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور ووٹنگ کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اس سے پہلے جو زور لگایا جا رہا ہے اس کی شدت اب بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک بار پھر ایک ملاقات جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور وہ ہوئی ہے کہ آصف الزرداری نے ایک مرتبہ پھر ملاقات کے لیے چودھری شجاعت کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت آصف الزرداری کیوں پہنچے ہیں وہاں پر؟ کیونکہ ابھی بھی جو ہے معاملات مکمل مضبوط کرنے کے لیے سیکنڈ آپشن، تھرڈ آپشن، فورتھ آپشن استعمال کرنے کے لیے جوڑ توڑ بھی جاری ہے اور ہر طریقے کی چیزیں جاری ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ابھی ہو رہی ہے، یعنی کہ آصف الزرداری جو آج کر رہے ہیں، یہ چودھری شجاعت سے وہ پرویز الہی کی مخالفت مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر معاملہ جو ہے رشتہ داری کا نہیں ہے، یہاں پر رشتہ ہے بھائی کا، سگے بھائی کا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اور ان بھائیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا سیٹ اپ جن لوگوں کو معلوم ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی گھر کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ دو بھائی جو ہیں وہ گرو کریں اور بڑے ہوں، پھر وہ آگے معاملہ چلے۔ اور عمر کے اس حصے میں جہاں چودھری شجاعت آج ہیں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آج بھی اپنے اسی بھائی کے ساتھ، یعنی کہ پرویز الہی کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان دونوں بھائیوں کے لیے، یا کامیابی بھی ہے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، مگر آج شاید وہ امتحان عمر کے اس حصے میں آ گیا ہے۔ لیکن بہرحال جوڑ توڑ جاری ہے، اور یہ اب کچھ گھنٹوں کی باتیں ہیں کہ آپ کے سامنے کل شام کو 3 بجے یا 4 بجے جو ہے یہ مرحلہ کمپلیٹ ہوگا، اور شام جب ہم بات کر رہے، کل ہم شام بات کر رہے ہوں گے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 22 گھنٹوں کے بعد یا 20 گھنٹوں کے بعد اب سے لے کر جو ہے ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ جو بھی ہوگا وہ تو ہونا ہی ہے، کچھ تو ہوگا، لیکن اس کی جو صورتحال ہے اس کا اثر ہم کچھ لوگوں کی گفتگو سے لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، وزیر اعظم غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں، یہ کہنا ہے فضل الرحمان کا۔ انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، یا پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے بارے میں کچھ کلمات کہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد پاگل اور بیوقوف جمع ہیں جو ایک احمق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ یوتھیوں کے گرم تلوے اس پر نہیں رکھے جا سکیں گے، تمہاری چھوٹی چھوٹی تتلیوں کے پر اس گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور جو عمران خان ہے وہ اپنی حد میں رہے اور تمام چیزیں، یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے اپنا غصہ دکھا رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، اب تو کہنا چاہیے نا آپ کو کہ آپ کے کنٹرول میں ہے، اگر مفاہمت کے بادشاہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اگر 13 جماعتی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اگر عمران کے ساتھ ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، عمران کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس اگر کچھ ہے تو احمق لوگ ہیں، اگر کچھ ہے تو بیوقوف لوگ ہیں، جن کے پر بھی تتلیوں کے ہیں، جن کے تلوے بھی جل جائیں گے، تو پھر پریشانی کیا ہے؟ مطلب غصہ کون کرتا ہے؟ چیختا کون ہے؟ ایسا کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں گرفتار کرو؟ ان کے باہر ہونے سے کیا ڈر لگتا ہے آپ کو؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ اگر ایک آدمی کسی کام کا بھی نہیں ہے اور اس کے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ گھومتا رہے۔ ایک پاگل اگر سڑک پہ گھومتا ہے تو اس کے خلاف کوئی منصوبہ بندی تو نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی پاگل کو کسی سڑک پہ گھومتا ہوا، جس کے جو کمزور بھی ہو، جس کے پر بھی تتلیوں والے ہوں، تمام چیزیں ہوں، تو آپ اس کے خلاف کیا منصوبہ بندی کریں گے؟ کیا آپ اس کو گرفتار کرنے کی باتیں کریں گے؟ اگر ایسا ہے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر آپ ڈر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو آپ کی خوف بتا رہا ہے۔ کبھی بھی آپ ریاکشن دیتے ہیں تو اسے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ گھبراہٹ جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ آیا ہے، آپ کی گفتگو میں آیا ہے، آپ کے غصے میں آیا ہے۔ آپ غصہ کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں، کہیں آپ نے یہ میگزین تو نہیں پڑھ رہی۔ یہ جو میگزین ہے یہ ساؤتھ ایشیا ہے، اور وہ کہتا ہے سن سیٹس اونلی ٹو رائز اگین۔ کہیں آپ نے یہ میگزین تو نہیں پڑھ لیا؟ یہ ایشو ہوتا ہے، اور عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں
اور یہاں پہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں کیا ہیں، یعنی کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا سورج دوبارہ طلوع ہوگا؟ کہیں آپ نے یہ تو نہیں پڑھ لیا؟ کہیں آپ کو میں ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں، وہ بھی عجیب سی ہے لیکن بہرحال میں کو دکھا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں ابھی ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا، اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جب میں رشیا کو دیکھ رہا تھا تو رشیا کے اندر جو ہے رشینز جب وہ اپنے صدر کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایک بچی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ساتھ میں وہ عمران خان کی پکچر لگا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ لوگ؟ یعنی کہ ورلڈ کے اندر ابھی آج میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی کا جو گانا ہے وہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ بنایا، کیوں بنایا؟ یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ مگر بہرحال یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ آگے مزید اگر ہم اس میں جائیں تو جہاں تک ہم بات کرتے ہیں یہ مریم نواز کی، تو مریم نواز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ آتی ہیں ان کے اوپر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مریم نواز پر سرکاری فنڈ سے 34 من پھول نچھاور کیے گئے۔ تو کم از کم مریم کے اوپر پیسے خرچ، اپنے جیب کے پیسے تو خرچ کر کے آپ پھول نچھاور کریں نا۔ آپ یہ وہ بھی قومی خزانے پہ ڈالتے ہیں آپ لوگ۔ 34 من آپ نے مجھ سے آپ نے ٹیکس لیا کہ ملک چلائیں گے، ملک مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے اور ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں، سون اس کے آپ پھول خرید لیتے ہیں، اس ٹیکس کے پیسے سے خرید کر آپ ان کو پھول ان کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں جو کہ نوٹ ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہاں پر ایک بات اور کو بتا دوں کہ نیب کے چیئرمین منتخب ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل تو میں بعد میں نکالوں گا، ڈیٹیل آپ کے ساتھ الگ شیئر کروں گا اگر یہ منتخب ہو گئے۔ فی الحال جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں وہ ٹی وی کے ریفرنس سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سارک کانفرنس کے نام پر گاڑیاں منگوا کر خلاف ضابطہ استعمال کرنے کا ان پہ الزام ہے۔ نئے نیب چیئرمین آفتاب سلطان نواز شریف کے شریک جرم ملزم رہ چکے ہیں۔ دونوں کے خلاف نیب نے اکتوبر 2002 میں ریفرنس منظور کیا مگر دائر نہ ہو سکا۔ 2013 کے عام انتخابات کے دوران آفتاب سلطان آئی جی پنجاب تعینات تھے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آفتاب سلطان کو چیئرمین نیب لگانے کی منظوری دی جائے گی، اور نیب کے مطابق قومی خزانے کو 1952.74 ملین روپے کا نقصان پہنچایا۔ نیب کہہ رہی ہے، اور اب یہ نیب کے اندر چیئرمین آ گئے ہیں، اس کے بارے میں اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ چیزیں کلیم ہو رہی ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں ہم آپ کے سامنے وقت آنے کے ساتھ رکھیں گے۔ وقت آنے کے ساتھ ساتھ رکھیں گے، آگے جو وقت گزر رہا ہے اس کے مطابق آپ کو میں ایک خبر دے دوں، وہ یہ ہے کہ پنجاب کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح کرنے کے بعد، اب جو پی ٹی آئی ہے اس کا رخ اب ہو گیا ہے وفاق کی طرف، اور وہ جو ٹچ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے بی این پی کو، بی اے پی کو اور جماعت اسلامی سے رابطوں کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اے این پی جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہونا چاہتی ہے یا الگ ہو رہی ہے۔ اور خبریں بھی میرے پاس ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے اپڈیٹ کر دیا ہے، کیونکہ اب کل جو صورتحال ہے وہ نازک ہوگی، اور کل میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو صرف کرنا یہ ہوگا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چینل کے اوپر 4,80,000 سبسکرائبر ہیں، اس کو 5 لاکھ آپ نے کرنا ہے، اس کو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔